كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. درست نہیں ہے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پر یہ واضح ہو گیا ہو. تبین لهم، ان پر یہ واضح ہو گیا، ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ یہ لوگ جہنمی یعنی کفر پر مرے. جہنمی ہے کیا مطلب؟ کفر پر مرے. اور اگر یہ واضح نہ ہو کفر پر مرے ہیں، زندہ انسان کے طور پر اور کافر ہیں، تو مغفرت طلب کر سکتے ہیں. اس وقت مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ انہیں قابل مغفرت بنا دے. اگر کوئی زندہ کافر ہے، کسی کا باپ ہے، تو وہ اس کے لیے زندگی میں مغفرت طلب کر سکتا ہے. یہ مطلب نہیں لے کر کے اسی حالت میں مر جائے اللہ تب بھی اسے بخش دے، نہیں، بلکہ ابھی وقت ہے نا، کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے. تو اب مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسے اس قابل بنا دے کہ یہ قابل میری مغفرت کا قابل ہو جائے. یعنی ایمان لے آئے اور پھر جو ہے قابل مغفرت ہو جائے، اس کی مغفرت فرما دے. لیکن جب وہ مر گیا کفر کے اوپر، تو اب جو ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لائے ہو. اب جب ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے مغفرت نہیں. نبی کے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے، یعنی نبی کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، بات اس کے کہ ان پر واضح ہو گیا ہو کہ وہ جہنمی ہیں. ہاں وہی مطلب لے کر کے مغفرت فرما، یعنی اسے قابل مغفرت بنا. اے اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے اور پھر اس کے بعد مغفرت فرما، یعنی ایک اسٹیج پیچھے سے لے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت طلب کرنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو وعدہ ان کے باپ نے ان سے کیا تھا. وعدها ایاہ، دیکھیے سب سے پہلے اوپر جو آیت آئی ہے اس کے بارے میں آپ سمجھیے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سرکار نے ابو طالب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے مجھے ممانعت نہیں ہو جائے تب تک میں ان کے لیے مغفرت کرتا رہا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. جب آپ نے یہ عہد کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ہوا کہ جس کا معاملہ کنفرم ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت طلب آپ نہیں کر سکتے. چلیے وما كان استغفار ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک حضرت ابراہیم نے اپنے چچا جن کو باپ سے تعبیر کیا گیا قرآن میں جگہ جگہ، جس کا نام کیا تھا وہ آزر، تو اس کے لیے مغفرت طلب کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کفر پر مرے تو اس کے لیے مغفرت طلب کیوں کی انہوں نے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے، اسی کا جواب اس میں وما كان استغفار ابراہیم، جس کا ذکر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا اور وہ نہیں سمجھے، جن کا ذکر 16ویں پارہ میں ہے، تو آپ نے ان سے متارکہ کیا. سلام متارکہ کرتے ہوئے آپ وہاں سے جدا ہوئی اور آپ نے وعدہ کیا کیا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سلامتی ہو تم پر اور قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک میرا رب مجھے اپنی رحمت سے گھیرے ہوئے.
تو یہ آپ نے وعدہ کیا اور اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے مغفرت طلب کی. کب تک؟ جب تک کہ یہ کلیئر نہیں ہو گیا کہ ان کی موت ہوئی اور کفر پر ہوئی. لیکن اس سے پہلے آپ نے مغفرت ان کے لیے طلب کی. تو اسی کا ذکر ہے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہ ایاہ. دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا. انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ میں آپ کے دین پر آ جاؤں گا اور آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں. تو اسی وعدے کی بنیاد پر آپ نے ان کے لیے استغفار کیا. لیکن جب انتقال ہوا اور یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ہوا تبرأ منہ، تو آپ نے ان سے براءت ظاہر کر لی، ان سے بیزاری ظاہر کی. اور ابراہیم کا اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا. وعدہ ایاہ، دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وعدہ کا جو فاعل ہے وہ فاعل ابراہیم بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں ایاہو میں وہ ضمیر سے مراد آزر، اور آزر بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ایاہو میں وہ ضمیر جو منصوب کی ہے اس سے مراد ابراہیم دونوں ہو سکتا ہے. چلیے ایک قرات کسی قاری کی قرات میں وعدہ ایاہو کے بجائے اباہو. کیا ہے؟ اباہو. اب تو کلیئر ہے، اب تو کیا ہے؟ کلیئر ہے کہ وعدہ کا جو فاعل ہوگا وہ ابراہیم کا مانا کیا ہو جائے گا؟ اس وعدے کی بنیاد پر آپ کی مغفرت تھی جو وعدہ آپ نے اپنے باپ سے کیا. تو اس میں یہ دوسری والی جو صورت ہے وہ نہیں لکھنے کی، لیکن یہاں پر جو قرات ہے اسی کو لے کر کے ہم توجیہ کریں گے. چلیے وعدہ میں حاضری فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پس جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے ان سے بیزاری ظاہر کر لی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے اور بردبار ہیں. اواہ آہا یقوب کا مطلب ہوتا ہے آہیں بھرنا، یعنی خوب گریہ وزاری کرنا اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، منت و سماجت کرنا، عاجزی کرنا. اسی سے اس میں فاعل ہے یہ مبالغے کا صیغہ اواہ ہے. بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، آہیں کرنے والے یعنی گریہ وزاری کرنے والے، اور بردبار ہیں مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اب اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں نبی کو اور مومنین کو صاف منع کر دیا گیا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ دشمن ہے اللہ کا تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار. اب وہ لوگ جنہوں نے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اپنے مشرکین آبا و اجداد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، جو خون ہے تو خون کا رشتہ جو ہے تو وہ تو ہمدردی پر ابھارتا ہی ہے نا. تو اس لیے بہت سارے مومنین تھے جب ان کو ایمان لائے تو کفر کا حال انہیں معلوم ہوا، اس کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے باپ وغیرہ کی فکر ہوئی. ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو اس آگ سے بچ گئے، اب ہمارا باپ جو مر چکا ہے کفر کی حالت میں وہ کیا ہو، تو کوئی چاہے گا کہ ہمارا باپ جو ہے جہنم میں جائے. اس لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے مغفرت کی دعا کی تھی اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے. اب جب یہ حکم نازل ہوا تو ان کو یہ لگا کہ یار اب تک جو ہم کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے حکم کے خلاف تھا. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نہ کیا جائے. تو ہم نے جو کر لی اس سے پہلے مغفرت کی دعا، اس پر ہمارا کیا ہو؟ کیا اس کی وجہ سے ہم بہک گئے؟ کیا اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے؟ تو یہ ہے کہ نہیں، آدمی گمراہ کب ہوگا؟ جب کہ مواخذہ کسی کام کے اوپر، کسی منہی عنہ کے اوپر کب ہوگا؟ جب نہیں کی جائے اور اس نہیں کا اسے علم بھی ہو، نہیں کا اسے علم بھی ہو. نہیں تو نازل ہو گئی لیکن پتہ چلا کوئی جنگل میں رہ رہا، اسے علم ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے، فلاں چیز کھانے سے روکا گیا ہے.
اور پھر بھی وہ اس لیے وہ کھایا جا رہا ہے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہاں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے، جیسے اللہ ایک ہے، اس پوری دنیا کا مالک ایک ہی کوئی ہو سکتا ہے، تو یہ چاہے جنگل میں رہے چاہے بیابان میں رہے کہیں بھی رہے اس کو تو یہ ماننا ہی ہے۔ ہاں جس کا دار و مدار وحی کے اوپر ہے، تو جب تک وحی نازل نہ ہو جائے پھر وحی کے نازل ہونے کے بعد جب تک اسے اس وحی کے نازل ہونے کا علم نہ ہو جائے تب تک وہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اس میں وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ قرار دے دے، لیضل قوما کسی قوم کو گمراہ قرار دے دے بعد اس کے کہ اس نے انہیں ہدایت دے دی ہے، یعنی کسی قوم کو ہدایت دے دینے کے بعد اسے گمراہ ٹھہرا دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کے سامنے وہ چیز واضح نہ ہو جائے جس سے وہ ڈریں، جس سے وہ بچیں۔ حتیٰ یبین لہم، واضح نہیں واضح کرنا ہے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ اللہ ان کے سامنے ان باتوں کو واضح نہ کر دے جن باتوں سے انہیں بچنا ہے، یتقون یتقونہا، جن باتوں سے انہیں بچنا ہے، یعنی وہی منہی اور جو ممنوعات ہیں۔ تو جب تک ممنوعات کی وضاحت اللہ خود اپنی جانب سے کر نہ دے تب تک ان کے اوپر عمل اگر کوئی نہیں کرے تو اس کی وجہ سے اس کو بہکا ہوا یا گمراہ نہیں کہیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ، اللہ نے توجہ فرمائی رحمت کے ساتھ، اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی نبی پر، مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے نبی کی پیروی کی، جنہوں نے نبی کی پیروی کی یا نبی کا ساتھ دیا۔ کب؟ فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑی میں۔ اس مشکل کی گھڑی سے مراد کیا؟ وہی جس کا ذکر پیچھے ہے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک بہت ہی زیادہ مشکل کی گھڑی تھی مومنین کے لیے، مطلب ایک تو لمبا سفر تھا، روم سے جنگ کرنی تھی، تبوک جو مقام تھا کافی دور پر تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ سخت قسم کی گرمی تھی، موسم معتدل نہیں تھا، انتہائی سخت قسم کی گرمی تھی، اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان دنوں مسلمانوں کی حالت بڑی بدتر تھی، بڑی خراب تھی، یہاں تک کہ 10 لوگوں کو ملا کر کے ایک اونٹ تھا، اور اسی ایک اونٹ پر جاتے تھے، سفر کر رہے تھے تو ایک ہی اونٹ پر باری باری لوگ بیٹھتے تھے، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ساتھ تو 10 بیٹھ نہیں سکتے، 2 ہے 4 اتنے تو باری تھی، جتنی دور تک کے بیٹھیں گے پھر اس کے بعد ہی بیٹھیں گے، پھر اس طریقے سے، یعنی ہر ایک کے لیے مستقل سواری نہیں تھی۔ اور کھانے کا یہ عالم تھا کہ کھانے کی بھی چیزیں میسر نہیں تھیں، یہ کھجوریں وغیرہ تھیں، یہاں تک آتا ہے کہ ایک کھجور پر پوری جماعت اتفاق کر رہی ہے۔ کیسے؟ پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی بہت معمولی تھا، تو ایک کھجور کو تھوڑا سا چوسا، ساتھی کو دے دیا، جب چوس لیا تھوڑا سا تر ہو گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیا جتنا میسر تھا، پھر دوسرے ساتھی نے تھوڑا سا چوسا، پھر اس نے تھوڑا سا پانی پی لیا، تھوڑا سا ہلکی کیا ہو جائے، تر ہو جائے، اس طریقے سے مطلب اتنی ساعت العسرہ تھی، یعنی بالکل واقعی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں انصار و مہاجرین نے جو نبی کی کا ساتھ دیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، جیسا کہ بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے، منافقین تو پیچھے ہی رہ گئے، اور جھوٹے بہانے انہوں نے بنا دیے جب حضور واپس تشریف لائے، اور مومنین میں سے بھی کچھ جن کی شامت آئی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے رہ گئے خاص کر وہ 10 لوگ تھے جن میں سے 7 لوگوں کی توبہ
انہوں نے چونکہ توبہ کرنے میں مسابقت کی، جلدی کی، اس لیے جلدی ان کا معاملہ حل ہو گیا. اور باقی 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. یہ 3 وہ تھے کہ جنہوں نے توبہ کرنے میں توقف کیا اور پھر اس کے بعد انہیں جھیلنا پڑا. 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، جب ان کے اوپر ان کا حقہ پانی بند کر دیا گیا. جب حضور کی جانب سے ان کا حقہ پانی بند ہوا تو 50 دنوں تک اس طریقے سے رہے، جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ زمین ان کے اوپر کشادہ ہونے کے بعد بھی تنگ ہوئی. زمین ان کے اوپر کشادہ ہونے کے بعد بھی تنگ ہوئی. کہ ایک آدمی انسان انس سے بنا، اسے انسیت چاہیے، اسے تنہا اگر کہیں چھوڑ دیجئے تو کروڑوں میں کوئی انسان ایسا ہوگا جو ایک گوشے میں پڑا رہتا ہے. ہاسٹل میں ہوں گے 1000 بچوں میں کوئی ایک بچہ 2-4 بچے ایسے ہوتے ہوں گے جو تعلق نہیں رکھتے، ایک دم صوفی منوس، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. کون کیا کر رہا ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی بحث ان کو نہیں ہے. ہوں گے ضرور نا جس طرح کے، بہت کم ہوتے ہیں. تو لیکن اب یہی ہے کہ انسان ہے، وہ اس سے بنا ہے، اسے بات کرنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے، کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنے کے لیے، اپنے رنج و غم کو بتانے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے. ہاں کیا رہتا ہے، بند ہو گیا تو زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور بالکل خالص بلا عذر یہ نہیں گئے تھے یہ لوگ. بلکہ حضرت کعب بن مالک کو بیان کرتے ہیں، اپنی پوری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کیسے کیسے کیا ہوا. بلکہ وہ بیچ میں قافلہ چلا گیا تو سوچا کہ چلے بھی جائیں، تب بھی توفیق نہیں ہوئی. پھر دوسرے دن سوچا چلے جائیں، تب بھی نہیں توفیق ہوئی. پھر دیکھا دیر اب کیا جائیں، چھوڑیے قافلہ دور کے. یہاں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، جبکہ اس واقعے سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 سواری نہیں تھی. سواری کے لیے 2 اونٹنیاں نہیں تھیں. میرے پاس سب سے زیادہ اس وقت مالداری تھی، لیکن میں مال کی جان کی محبت میں نہیں کر پایا. تو بہرحال لیکن جو گئے ایسے وقت میں کیوں نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے نا کہ پریشانی اس میں تھی. لمبا سفر ہے، آج کا سفر تو آج بھی سفر کرنے میں تو دقت ہوتی ہے، اتنی بھی آسانی ہو گئی ہو لیکن بہرحال دقت ہے. اس لیے جو فلائٹ جلدی پہنچا دیتی اس کا کرایہ زیادہ رہتا ہے. کیوں زیادہ رہتا ہے، آپ کو زیادہ دیر تک AC میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، ہاں اس میں فلائی کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ آپ کو کرایہ دینا چاہیے. لیکن نہیں، جو جلدی سے پہنچا دیتی ہے اس کا کرایہ زیادہ رہتا ہے. کیوں، اس لیے کہ جتنی دیر تک آپ اس میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک الفت ہوگی. آپ سفر تو ایک تو لمبا سفر ہے، دوسری اتنی گرمی ہے، شدت ہے، اور اتنے بڑے لشکر جرار روم سے مقابلہ کرنا ہے. تو پھر ان ساری چیز، یہ ساری مشکلات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دل تھا کہ وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، کج ہو جائیں گے، اور کچھ کے وہ بھی گئے، رہ بھی گئے، منافقین تو رہ ہی گئے. لیکن ایسے وقت میں جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ واقعی کیا تھے، صدق کے دل والے، صدق کے ایمان والے تھے. انہی کا ذکر ہے. لقد تاب اللہ، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوا، یا اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ نے توجہ فرمائی نبی، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی، ان کا ساتھ دیا، ساتھ چھوڑ کر بھاگے نہیں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ایک گروہ کے دل ایسا لگ رہا تھا، ان میں سے ایک گروہ کے دل ایسا لگ رہا تھا کہ کج ہو جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے. ٹیڑھے ہونے کا مطلب کیا ہوگا، ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں. یہ صورتحال ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یہ تاکید کے لیے. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ مومنوں کے اوپر شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی، ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی. الذین خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. خلفوا باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول ہے، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. تو پیچھے آئے نا 23 حضرات جن کا نام ہم نے ابھی اس سے پہلے لیا، جن میں سر فہرست حضرت کعب بن مالک. اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا 50 دنوں کے بعد. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر یعنی ان تینوں کے اوپر زمین اپنے کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی. زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی. تنگ ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ زمین ہے تو کشادہ لیکن جی ہی نہیں لگ رہا. جیسے لگ رہا کہ ہم جو ہے کنویں کے میڈک بن کر کے کوئی بولنے والا نہیں. بازار جا رہے ہیں تو بازار میں بھی سلام کیجیے تو کچھ نہیں وہ پھیر لیں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں. ہوتا نا نظریں دور تک جاتی ہیں. اب اسے بیٹھے تو وہ دیکھ رہا بغل والا تو پتہ چلتا ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن جب میں سلام پھیر کر کے سرکار کی طرف دیکھتا تو سارے گھر پھیر لیتے. اتنی بڑی محرومی کی بات تھی. چلیے تو اب ایسی جب صورتحال ہو تو زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی تنگ معلوم ہوگی کہ نہیں معلوم ہوگی کہ لگتا ہے ہمارے لیے زمین تنگ ہی ہے بالکل. یہاں تک کہ جب ان کے اوپر زمین اپنے کشادہ ہونے کے بعد کشادہ ہونے کے ساتھ اسی کو باوجود بھی کر سکتے ہیں ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ماں یہ مصدریہ بما رحبت رحبہ یا رحبو کلمہ سے جس کے معنی کشادہ یعنی اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بے ما رحبت ہے بے رحبہا بے رحبہا. یہاں تک کہ جب زمین ان کے اوپر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے دل ان کے اوپر تنگ ہو گئے یعنی وہ بھی اپنے جانوں سے بھی عاجز آ گئے. جو ہوتا ہے نا جیسے بیمار بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں اور بالکل پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ موت ہی بہتر ہے. نا یعنی وہ جو جان باقی ہے وہ جان بھی اس کے لیے کلفت کا باعث ہے. یہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے. تو یہ سوچتا ہے نا کہ کسی طرح جان چلی جائے. کچھ لوگ اسی میں آ کر کے خودکشی بھی کر لیتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ پریشانی جھیلنے سے. تو اسی وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کی جانیں ان پر تنگ ہو یعنی پریشانی محسوس کرنے لگے زندہ رہتے ہوئے. مر جاتے تو ٹھیک تھا. وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یہ یقین ہو گیا اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں ہے. اللہ سے نہیں، اللہ سے کہیے نا، اللہ سے کوئی پناہ نہیں ہے. الا الیہ، مگر اسی کی طرف. اللہ سے پناہ کا مطلب یعنی اللہ سے دور رہ کر کوئی پناہ گاہ. اللہ سے دور رہ کر کوئی پناہ گاہ. جس سے آپ بھاگیں گے اس کے اوپر من داخل ہوگا اور جس کی طرف بھاگیں گے اس کے لیے کیا ہوگا؟ الا داخل ہوگا. اور آزا یعوذ جس کے معنی پناہ چاہنا ہوتا ہے تو اس میں آپ جس سے بھاگیں گے جس سے دوری اختیار کریں گے اس پر من داخل ہوگا اور جس کی طرف بھاگ کر کے جائیں گے جس کی پناہ میں اس کے اوپر ما داخل ہوتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ سے پناہ چاہتا ہوں نہیں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم. وہی ہے بما وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، اللہ سے دور رہ کر کے کوئی پناہ نہیں ہے. الا الیہ، مگر اسی کی طرف ہے، اسی کی بارگاہ میں پناہ ہے یعنی اسی کی طرف دوڑو. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. لیتوبوا، تاکہ وہ تائب رہیں یعنی وہ بھی تائبین میں رہیں. تائبین مقبولین، تائب تو تھے ہی، توبہ تو انہوں نے 15 مطلب کچھ دن پہلے ہی سے کر رکھی تھی. تائب تو تھے لیکن ایسے تائب کی جو مقبول بھی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ تائب رہیں یعنی مقبول تائب رہیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا